मोहब्बत में डूब के अल्लाह की ग़ुलामी करेंगे तो आपने इबादत का हक़ अदा किया। अगर आपने 2 टकरे मार के या 4 टकरे मार के नमाज़ तो अपनी पूरी कर ली कि आपके गले में फंसी हुई। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान तो वो है जिसका कोई मकसद हो, कोई मकसद हयात हो। अगर हमारा मकसद सिर्फ़ अपनी रोटी कमाना और खाना और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना या उनको स्कूल भेजना, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है कि वो भी खाना खाने के लिए शिकार करते हैं और वो भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए सेक्स सरंजाम देते हैं और वो भी अपने बाकी तकाज़े पूरे करते हैं। और कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपने घर बनाते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं। और इंसान तो वो है जिसका कोई मकसद हो, जिसका मकसद इन सब चीज़ों से थोड़ा बुलंद हो, यानी कम से कम भी इंसान कहलाने का हक़ वो आदमी रखता है जिसका कोई मकसद खाना पीना और बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने के अलावा हो। नहीं तो जानवर भी पैदा भी होता है और मरता भी है, अपने बच्चे भी पैदा करता है, उनको संभालता भी है, उनके लिए शिकार भी करता है और दूसरे जानवरों को भी मारता है, लेकिन उनकी हिफाजत करता है। लेकिन इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क्रिएशन का क्लाइमेक्स करार दिया है, ठीक है। जैसे सूरह 3 में इरशाद होता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि हमने इंसान को उसकी बेहतरीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि उसको बेहतरीन जगह पे उसको तख्लीक किया है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर उसको निचलों में से सबसे नीचे फेंक दिया। क्योंकि जो इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो तो चौपायों से भी बदतर है। यानी चौपाए भी उससे बेहतर हैं कि एटलीस्ट उनको अल्लाह पे तवक्कुल है कि वो अपना रिस्क अपनी पीठों पर उठाए नहीं फिरते। उनको बैंक अकाउंट में बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। उनको सोना या प्रॉपर्टी जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। उनको बहुत सारी अपने गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अल्लाह पे भरोसा है कि जिस अल्लाह ने आज रिस्क दिया है वो कल भी हमें रिस्क देगा। जिसने आज हमें बेहतरीन तरीके से पाला है वो कल इससे भी अच्छे तरीके से पालेगा। तो हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा क्यों किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात खुद सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया बल्कि सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को और इंसानों को जो पैदा किया है उसका मकसद अपनी इबादत बताया है। अल्लाह को इबादत करने वालों की कमी नहीं है। आज तमाम के तमाम इंसान सबसे ज़्यादा नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह की हुकूमत में कोई खलल वाक़ नहीं होता, और तमाम के तमाम इंसान अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बन जाए तो भी अल्लाह की हुकूमत में कोई इजाफ़ा नहीं होता। तो ज़रूरत आपकी और मेरी है कि हमको अपने रब को राज़ी रखना है, उसको नाराज़ नहीं करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस दीन को मेरे लिए खालिस कर लो, तो मीन्स के दीन 24 घंटे का अल्लाह ताला के लिए हो जाए, कि जो हम नमाज़ पढ़ें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम नींद करें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करें वो भी अल्लाह के लिए, जो हम अपने बच्चों को पालें वो भी अल्लाह के लिए, हम किसी से हंस के बात करें वो भी अल्लाह के लिए, हम रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ी ना करें वो भी अल्लाह के लिए। तो सबका सब कुछ अल्लाह के लिए।
تو ہم جب کاروبار کرنے نکلیں تو ہم جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی کو چکر دے کے پیسے نہ کمائیں، ہم حق حلال کا، چیزوں کی برائیاں بتا کے، ان کی خامیاں بتا کے تجارت کریں۔ ہم قسم کھا کے تو مال تو بیچ سکتے ہیں اور اس مال کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو رزق دینے والا کوئی اور نہیں، ہمارا رازق ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہم پہ لازم ہے۔ اور عبادت تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ عبادت اور غلامی میں دو ہی فرق ہیں۔ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کسی کی غلامی کریں پر اپنے صدقے دل سے، اپنے دل کی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قبطیوں کی غلامی تو کرتے تھے پر ان کو سجدے نہیں کرتے تھے، ان کے آگے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، پر جو وہ کہتے تھے ان کی فرما برداری ضرور کرتے تھے۔ تو جسم جو ہے ان کا، وہ تو ان کا غلام تھا، پر دل سے وہ اپنے رب کو ہی مانتے تھے۔ اسی طرح آپ ہمارے ساؤتھ ایشیا کا حساب کتاب لے لیں کہ ہم برٹش رولرز کا، جو ہمارے پہ حاکم تھے، ہم ان کی فرما برداری تو کرتے تھے اور ہم ان کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کی بات تو مانتے تھے اور ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم دل سے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں یا یہ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ تو جو عبادت ہے، وہ عبادت دو چیزوں کا مخفف ہے۔ عبادت سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی محبت میں، کوئی مجبوری نہیں ہے، خوشی سے۔ اللہ کی غلامی اس کی محبت سے، یعنی محبت میں ڈوب کے اللہ کی غلامی کریں گے تو آپ نے عبادت کا حق ادا کیا۔ اگر آپ نے 2 ٹکرے مار کے یا 4 ٹکرے مار کے نماز تو اپنی پوری کر لی کہ آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ آپ پہ فرض ہے اور نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، تو اس کا مزہ نہیں آیا۔ مزہ تو یہ ہے کہ اپنے دل سے، خشوع و خضوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مان کے، اس کو اپنا خالق جان کے، اس کو اپنا رازق مان کے، اس کو اپنا سب کچھ مان کے، اس کے احکام کی ہم فرما برداری کریں تو اللہ بھی راضی ہوگا، آپ کی روح بھی خوش ہوگی، آپ کا جسم بھی راضی ہوگا، دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ تو ہمیں آپ کو اپنا مقصد ضرور بنانے کی ضرورت ہے۔ تو کم سے کم بھی جو انسان کہلانے کے لائق ہے وہ ہے جس کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان اور اپنے بچے پالنے سے بڑھ کے ہے۔ اور یہی آپ ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں کہ وہ آدرش، آئیڈیل، آپ اور ریلیجنز میں بھی دیکھ لیں کہ آئیڈیل کو مانا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ تو آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے تو اپنے رب کو، اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے اصل خالق کو خوش کریں، کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہی آپ کو موت دے گا اور اس زندگی میں وہی آپ کو رزق دے گا۔ تو ہمیں حرام رزق کمانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم کو حلال رزق دے رہا ہے؟ تو جب ہمیں خوشی سے، اچھے طریقے سے سب کچھ مل رہا ہے تو ہمیں اسے حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو اور مجھے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار کہا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یعنی اگر آپ اپنی نماز میں سجدہ لمبا کر لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی جگہ 5 یا 5 کی جگہ 7 دفعہ پڑھ لی، تو یہ آپ نے شرک کیا، کیونکہ آپ نے رب تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کیا، تو یہ آپ نے اپنی عبادت میں شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں قبول۔ اسی طرح کسی کو دکھاوے کے لیے آپ نے کوئی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ کو ریاکاری قبول نہیں۔ تو ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اور وہ آپ کو 7 پردوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، نہ اپنا جسم، نہ اپنی نیت۔ تو غلط کام کس کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اور ایسا ہمیں کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں ہم سے مخلوق تو راضی ہو جائے اور خالق ناراض ہو جائے۔ سورة الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ اللہ